فرمایا 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ پاک نظر رحمت نہیں فرماتا۔ سب سے پہلا فرمایا کہ جو ماں باپ کا گستاخ ہے، جو والدین کا گستاخ ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اس رات اس کی بخشش نہیں کرتا۔ اور فرمایا جو بندہ اس حال میں دنیا میں گیا کہ اس کے والدین اس سے ناراض تھے، تو فرمایا جہنم میں اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ لعنت فرمائی۔ فرمایا ماں باپ کے گستاخ کی نماز قبول نہیں ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو بھی عبادت کرتا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان رہتی جب تک وہ جا کے اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو ماں باپ کا گستاخ ہو، ہے جی کوئی؟ بلکہ جس کو جو بھی مقام ملا ہے وہ ماں باپ کی خدمت سے ملا ہے۔ غوث اعظم بنے تو ماں کی جو ہے وہ خدمت سے بنے۔ بایزید بستامی کو مقام ملا درجہ ولایت، تو وہ بھی کس کی وجہ سے؟ ماں کی۔ حضرت اویس کرنی کو کون نہیں جانتا؟ عشاق کے سردار حضرت اویس کرنی کس وجہ سے بنے؟ سارے بولیے، کس کی وجہ سے؟ ہاں، تو زندگی میں ان کی قدر کر لیں، زندگی میں ان کی ہر چیز کہتے ہیں بازار سے مل جاتی ہے، ایک ماں نہیں ملتی اور ماں کا پیار نہیں ملتا۔ ماں نہیں ملتی، ماں کا پیار، ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں باپ کا نعم البدل دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ماں باپ کا نعم البدل اس دکھوں بھری زندگی میں نا دوستوں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا سہارا کون ہوتا ہے؟ ماں باپ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے لہٰذا خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کے سر پہ ان کے والدین کا سایہ سلامت ہے۔ ان کے سائے کو غنیمت سمجھو، ان کا سایہ اللہ کا سایہ ہے، ان کا سایہ رسول اللہ کا سایہ ہے، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی۔ بولیے کس کی؟ تو مسلمان تو کبھی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے ماں باپ سے جھگڑا کرے گا، ماں باپ سے لڑائی کرے گا۔ خدا را اگر شیطان نے بہکا دیا ہو، شیطان ہے نا یہ 24 گھنٹے ہمارے پیچھے یہ مانیٹر لگا ہوا ہے، ہر وقت ورگلاتا رہتا ہے، ہاں جی، خدا را کبھی ماں باپ کا مقابلہ دنیا میں جو عزت ملی، جو مقام ملا، جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے، یہ سب صدقہ ہے تمہارے ماں باپ کا، یہ سب صدقہ ہے تمہارے۔ اگر ہیں تو ان سے دعائیں کرواؤ، ماں کے بعد کوئی تمہارے لیے دعا کرنے والا نہیں ہوگا۔ بتائیے جی، تہجد کے وقت کس کی دعا نکلتی ہے؟ رات کے اندھیرے میں کس کا مصلی کمرے میں بچھا ہوتا ہے؟ ارے تمہیں بخار چڑھ جائے، سارے سو جاتے ہیں، بچے بھی، گھر والی بھی سو جاتی ہے، لیکن ماں کو نیند آتی ہے؟ یاد کرو ماں کی اس محبت کو، تم بھوکے تھے تو ماں کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، تمہارا بستر خراب ہو گیا، ماں نے اپنے بستر پہ تمہیں سلایا اور خود جناب وہاں پر سوئی۔ ہاں جی، یاد کرو اس ماں کی محبت کو۔ گھر میں دودھ نہیں ہوتا تھا، ہاں جی، وہ بیمار بھی تھی تو وہ خود دودھ نہیں پیتی تھی، بچے کو پلاتی تھی۔ باپ کمائی کرتا تھا، اتنی مہنگائی تھی، وہ خود کہتا تھا میں باہر سے پی کے آیا ہوں، حالانکہ کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا تھا، صرف ہمیں پالنے کے لیے۔ کہتے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری جان ہے، جان۔ آج اپنی اولاد ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے ماں باپ کی شان کیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جن کے ابھی بچے ہوئے ہیں چھوٹے، ان سے پوچھیں بچوں کی محبت کتنی ہے؟ ناصر بھائی، چین نہیں لینے دیتی۔ اب پتہ چلتا ہے یار میری ماں کا میرے پہ کتنا احسان ہے، میرے باپ کا میرے پہ کتنا احسان ہے۔ جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں نا تو اولاد اتنی پیاری لگتی ہے، ہاں جی، جتنی ہماری اولاد ہمیں پیاری لگتی ہے نا، اس سے بڑھ کے ہم اپنے والدین کو پیارے لگتے ہیں۔ ان کے پیار کا صلہ اگر ہم انہیں تکلیف میں دیں تو ان کے دل کو کتنی تکلیف، یہ ان کے دل کو تکلیف نہیں ہے، یہ اللہ کو پہنچی ہے تکلیف، یہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچی ہے۔ خدا را ہمارے دین اور ہمارے شریعت میں فرمایا اگر تمہارے والدین کافر بھی ہوں، کافر بھی، پھر بھی خدمت کی چھٹی
پھر بھی خدمت کی چھٹی نہیں ہے۔ پوچھو ان سے کہ جن کی ماں نہیں ہے۔ میں تو یار ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، انسان یار، انسان بوڑھے سے بوڑھا بھی ہو جائے نا، سفید داڑھی آ جائے، بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن ماں کی محبت آج بھی یاد آ جاتی ہے نا جی؟ ایسا ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ محبت بھلائی نہیں جا سکتی، یہ محبت بھلائی نہیں جا سکتی۔ انسان بوڑھے سے بوڑھا بھی ہو جائے لیکن اسے ماں باپ کا پیار نہیں بھولتا، ماں کی محبت۔ وہ ماں کے ہاتھوں سے لگی ہوئی جو روٹی ہے، جس کی والدہ نہیں ہے نا، اس سے پوچھو ماں کے ہاتھوں سے جو لگی ہوئی روٹی کھاتے تھے بلال بھائی، وہ روٹی کہاں ملتی ہے؟ کہیں سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ وہ روٹی کہیں سے، وہ ماں کے ہاتھ کا لگا ہوا پراٹھا کہیں سے، وہ ماں کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا سالن کہیں سے، وہ ماں کے ہاتھوں سے بنایا ہوا ناشتہ کہیں سے نہیں ملتا۔ وہ ماں کے ہاتھوں کا دیا ہوا دودھ کہیں سے نہیں ملتا۔ ہر چیز مل جاتی ہے، ماں نہیں ملتی، ماں کا پیار، ماں کے ہاتھ کی روٹی، ماں کے ہاتھ کا سالن نہیں ملتا۔ دوستان محترم، ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ہمیشہ فرما بردار رہیں۔ اگر کبھی نافرمانی ہوئی ہے، زبان سے کچھ نکلا ہے، تو یہ ہمارے لیے ان کا درجہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ دین اور شریعت نے جو درجہ دیا ہے، فرمایا تیرا باپ تیرے لیے غوث اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ کس کا؟ تیرا باپ تیرے لیے داتا حجویری کا درجہ رکھتا ہے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہا کہ تمہارا باپ 5 وقت کا نمازی ہو یا مسجد کا امام ہو یا مصلی ہی نہ چھوڑتا ہو، صرف اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، نہیں۔ فرمایا بے شک تیرا باپ بے نمازی ہو، بلکہ حدیث میں فرمایا بے شک تیرا باپ کافر ہو، پھر بھی خدمت کی چھٹی، بولیے پھر بھی خدمت کی چھٹی، اور تیری ماں فرمایا تیرے لیے رابعہ بصری کا مقام رکھتی ہے۔ اس کے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ہے نا، اس ہاتھوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور فرمایا اگر ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں، ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو فرمایا قبرستان چلے جایا کرو، ان کی اس قبر کی مٹی کی زیارت کر لو، اس قبر کی ڈھیری کی زیارت کر لو، فرمایا اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ قبرستان جاتے ہیں والدہ کی قبر پہ، والد کی قبر پہ، مجھے بتائیے وہ کیا نظر آتی ہے ہمیں؟ مٹی نظر آتی ہے نا، مٹی کی ڈھیری ہے نا۔ فرمایا تم اس مٹی کی ڈھیری کی بھی زیارت کرو گے، اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ قسم خدا کی ان کا کوئی نعم البدل ہو سکتا؟ اور جب کبھی مشکل آ جائے آزما لیں، کیا کریں؟ جب کبھی مشکل آ جائے، ٹینشن آ جائے، دنیا میں کوئی سہارا دینے والا نہ ہو، دکھ ہی دکھ آئیں اور کوئی تمہارے سر پہ سایہ شفقت رکھنے والا نہ ہو، ماں باپ بھی دنیا میں نہ رہے ہوں، ازما لو قبر پہ ان کی چلے جاؤ، ان کی قبر میں چلے جاؤ، اور ان کی قبر میں اگر چلے جاؤ گے نا، وہ قبر سے بھی تمہاری پکار کو سنتے ہیں، اور وہ وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میرے اولاد کی حاجت کو پورا کر دے۔ تمہارے والد کی قبر تمہارے لیے داتا حجویری کا مقام رکھتی ہے، تمہاری والدہ کی قبر بھی تمہارے لیے رابعہ بصری کے مقام رکھتی ہے۔ جایا کرو ان کی قبروں پہ، مانگا کرو ان سے، وہ تمہارے والد ہیں، اور اللہ والد والدہ کی دعا کو رد کرتا، بولیے رد کرتا نہیں۔ کتنے خوش بخت اور خوش نصیب ہیں کہ جو اپنی ہر چیز کا مالک اپنے ماں باپ کو بنایا ہوا ہے، ان کی خوشی میں اپنی خوشی ہے، ان کی رضا میں اپنی رضا ہے، تو پھر انشاءاللہ کوئی آپ کو ڈبو سکتا نہیں، اور اس میں اللہ کی بھی رضا ہے اور رسول اللہ کی بھی رضا ہے۔